لوگوں کی زبان پر شکایت ہے کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں مگر بچتا کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے میں غور کرنے کی ضرورت ہے، ایسے میں دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ کس وجہ سے، کس سبب سے ہم پریشان ہیں، ہمارے گھروں سے برکتیں کیوں چھین لی گئی ہیں۔ محترم ناظرین، آپ سنجیدگی سے سوچیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کی وجوہات بے شمار ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ خلاف شرع زبان کھولنا، گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہے۔ کوئی یہ خیال نہیں کرتا کہ کسی کو گالی دینے سے گالی خود کی طرف لوٹ آتی ہے، اس کا گناہ گالی دینے والے ہی کو ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام میں جھوٹ ایک بڑا جرم ہے۔ جھوٹوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے، برخلاف سچ کے کہ اس سے رضائے رحمان نصیب ہوتی ہے۔ مسلم شریف باب قبح الکذب و حسن الصدق و فضلہ کے تحت ایک عظیم حدیث مروی ہے عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکتب صدیقا وان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب کذابا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ فسق کی جانب رہنمائی کرتا ہے اور فسق جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ رب تبارک و تعالی کے نزدیک وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر باب قبح الکذب و حسن الصدق و فضلہ کے تحت حدیث پاک مذکور ہے عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ وما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا وإیاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وأن الفجور یہدی الی النار وما یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ کو لازم جانو، سچ کو لازم رکھو، کیونکہ سچ نیکی کی ہدایت دیتا ہے اور نیکی جنت کی ہدایت دیتی ہے۔ انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کا قصد کرتا ہے حتیٰ کہ وہ رب تبارک و تعالی کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے اجتناب کرو، اس لیے کہ جھوٹ فسق کے راستے کی جانب لے جانے والا ہوتا ہے اور فسق جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا قصد کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، احادیث مبارکہ کی روشنی میں
انسان کو جھوٹ سے اجتناب کرتے ہوئے سچائی کو گلے لگانا چاہیے۔ اس سے گھر میں رب تبارک و تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے، بے برکتی کی بیماری سے نجات ملتی ہے، بندہ اس کے ذریعے جہنم سے دور اور رحمت سے بالکل قریب ہو جایا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ان 4 گناہ کبیرہ کے بارے میں سماعت فرمائیں جن کا تعلق دل سے ہے۔ پہلا گناہ کسی کو رب تبارک و تعالی کا شریک ٹھہرانا۔ دوسرا گناہ گناہ پر اصرار کرنا۔ تیسرا گناہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ چوتھا گناہ اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے خود کو محفوظ رکھنا۔ اب شرک کیا ہے؟ رب تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو رب تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی کی صفات خاصہ میں سے کوئی صفت غیر اللہ کے لیے ماننا۔ مثلا کائنات کے اندر اپنے ارادہ و مشیت سے تصرف، جسے کن فیکون کہا جاتا ہے، یا کسی غیر اللہ کے لیے علم ذاتی ماننا جو نہ حواس کے ذریعے حاصل ہو اور نہ ہی عقل سے اسے ادراک کیا جا سکتا ہو اور نہ ہی الہام وغیرہ سے حاصل ہو۔ گناہ پر اصرار کرنا کیا ہے؟ تو گناہ پر اصرار یہ ہے کہ جو گناہ سرزد ہو اسے سہل اور ہلکا جانے اور بار بار گناہ کرتا رہے اور اس گناہ پر فخر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوسی کا مطلب کیا ہے؟ تو رب تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر نا امید ہو جائے کہ اب میری بخشش نہیں ہوگی۔ رب تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے خود کو محفوظ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے خود کو محفوظ رکھنا یہ ہے کہ گناہ سرزد ہونے کے باوجود اس گمان میں رہے کہ میری بخشش ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، انسان حیران نہ سہی، انسان ایسا ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہوا کرتے ہیں، کیا گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے کیا صورت بزرگان دین نے بیان فرمائی ہے؟ کس قسم کے گناہ کی معافی ممکن ہے؟ تو محترم ناظرین، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں، گناہوں کی معافی سے متعلق فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ شرک و کفر کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ اگر سرزد ہو جائے تو اس کی معافی کی صورت یہ ہے کہ بندہ پہلے توبہ کرے، رب کی بارگاہ میں روئے، گر گڑائے، اپنی غلطی پر نادم و پشیماں ہو اور دل میں پکا عہد کرے کہ اب کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ لیکن پیارے، صرف اور صرف زباں سے توبہ توبہ کرنا توبہ نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ کیا ہر قسم کا گناہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو گناہ کسی بندے کی حق تلفی سے ہو، مثلا کسی انسان کا مال غصب کر لیا، کسی پر تہمت لگا دی یا کسی پر ظلم کیا، تو ان گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس بندے کا حق واپس کیا جائے یا اس سے معافی مانگی جائے، پھر رب تبارک و تعالی سے توبہ کرے تو معاف ہو سکتا ہے۔ رب کے فضل اور رب کی رحمت سے امید ہے کہ رب تبارک و تعالی اپنی رحمت سے غلطی کو معاف فرما دے۔
اور جس گناہ کا تعلق کسی بندہ کی حق تلفی سے نہیں ہے بلکہ صرف رب تبارک و تعالی کی ذات سے ہے، تو اس کی دو صورت ہے۔ ایک وہ جو صرف توبہ سے معاف ہو جائے، جیسے شراب نوشی کا گناہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صرف توبہ سے معافی نہ ہو سکے، جیسے نمازوں کے نہ پڑھنے کا گناہ، بلکہ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وقت پر نمازوں کے ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہوا ہے اس سے توبہ کرے اور نمازوں کی قضا کرے۔ اگر اخیر میں کچھ قضا رہ جائے تو ان کے فدیہ کی وصیت کر جائے۔ رب قدیر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم تمام لوگوں کو شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔